وہ دیکھا تھا جب سیلاب کے منہ کے اندر چاروں طرف سے گرے ہوئے 5-6 نوجوان پکار رہے تھے، کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ بڑی کوششیں ہوتی رہیں، رسے لوگ پھینکتے رہے، کناروں کے اوپر دیکھتے رہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پانوں کی موجوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر بہا کر ساتھ لے کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ سب طاقتیں کمزور ہیں، سب طاقتیں بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جب کمزوری کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایک دشمن ایسا ان کے ساتھ لگ گیا ہے کہ جس نے تو میرے سامنے اللہ کی ذات کے سامنے اعلان کیا، قسم کھا کے اعلان کیا، قسم کھا کے اعلان کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اچھا اللہ آپ نے مجھے مردود قرار دیا، مجھے لعنت کا مستحق قرار دیا، مجھے اپنی رحمت سے نکال دیا، پھر دیکھ لینا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں تیرے انسان کو جس پر تجھے ناز ہے نا، اور جس کو تو نے ساری کی ساری کائنات کا دولہ بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے، میں اس کو ادھر سے بھی حملہ کروں گا، ادھر سے بھی حملہ کروں گا، ادھر سے بھی حملہ کروں گا، ادھر سے بھی حملہ کروں گا۔ کوئی طرف چھوڑی سوائے اوپر اور نیچے کی، چاروں طرف سے جو دشمن حملہ کرے اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا خطرناک دشمن ہے، کتنا عجیب دشمن ہے کہ کوئی طرف چھوڑتا نہیں اور کوئی لمحہ بھی دشمنی میں ضائع نہیں کرتا۔ ہم لمحات ضائع کرتے ہیں، شیطان نہیں ضائع کرتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ایک تو یہ کہ دشمن بہت خطرناک ہے، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی وہ یہ معلوم تھی کہ میں اس کمزور انسان کو جو چیز دے رہا ہوں، جو نعمت دے رہا ہوں، وہ اتنی قیمتی ہے کہ میں نے کائنات میں اس سے قیمتی کوئی نعمت پیدا ہی نہیں کی۔ جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز آتی ہے تو انسان خوفزدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں۔ آپ جب بینک جاتے ہیں تو 5 لاکھ روپے نکلواتے ہیں، کوئی انسان 1 کروڑ روپے نکلواتا ہے، تو کیش لے کے جب باہر آتا ہے تو دل دک تک نہیں کرتا یار موٹر سائیکل کو دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، گاڑی میں بڑی احتیاط سے بیٹھو۔ حادثات تو اس سے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں نا، کئی حادثات آپ نے دیکھے ہیں کہ کیش لے کے نکلے اور 5 منٹ آگے چلے، ڈاکو آگے، ریوالور تان لیا اور اس کے بعد کیش لے کے چلے گئے۔ دشمن ہے نا اثاثوں کے، مال کے، دولت کے۔ تو مال اور دولت اتنا قیمتی نہیں ہے، اثاثہ اتنا قیمتی نہیں ہے، سونا اتنا قیمتی نہیں ہے، چاندی اتنا قیمتی نہیں ہے، جواہرات اتنے قیمتی نہیں ہیں، دنیا کی ساری معدنیات اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنا قیمتی مومن کے پاس اس کا ایمان ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کی معرفت ہے، اللہ کا قرآن۔ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اور قیمتی چیز کی حفاظت پھر وہ کرے نا کہ جو طاقت میں سب سے زیادہ ہو، یہ نہیں کہ ایسا کمزور سا ہو جو بیچارہ اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ دوسرے کی حفاظت کیا کرے گا۔ وہ کوئی بیوی تھی نا، اس کا خامند تھا تو وہ خامند تھوڑا سا کوئی کمزور سا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نکمے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نکھٹو نکھٹو بھی تو ہوتے ہیں نا، نکمے۔ تو ایک دن پڑوسیوں کو ملنے کے لیے جا رہی تھی، تو دیہاتوں میں ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے زمینی دشمن بھی ہوتے ہیں، ان کے فضائی دشمن بھی ہوتے ہیں، زمینی فوج بھی ہوتی ہے، فضائی فوج بھی ہوتی ہے۔ بلی زمینی دشمن ہے، یوں جمپ کر کے چوزے کو پکڑ لیتی، اور کوا اور چیل فضائی دشمن ہے، یوں آ کے ایسے اٹھا کے او گیا۔ تو وہ خامند کی ذمہ داری لگاتی ہے کہ دیکھو میں پڑوسیوں کے گھر جا رہی ہوں تو تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، تو اور تو کوئی کام تجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو اتنا کرنا کہ یہ مرغی نے بچے دیے ہوئے، یہ ذرا گھر کے باہر دانہ دن کا چگ رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا، ذرا ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، ضرور کروں گا۔ بس وہاں بیٹھ گیا، دیکھتا ہے بچوں کو، دیکھتا ہے مرغی کو، دیکھ رہا ہے بچوں کو، دیکھ رہا ہے مرغی کو، دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک کوا آیا، چیل آئی اور یوں بچے کو اٹھا کے وہ گیا۔ نے کہا یار یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا؟ تو مرغی کو ایک طرف سے اندر کر کے تو جا کے سیدھا جا کے نا چولہے کے پاس ایسا بیٹھ جاتا ہے، چولہے کے پاس بیٹھا ہے، دھیان کر رہا ہے، بیٹھا ہے دھیان کر رہا ہے۔ تو ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی تو آ کر بچوں کو گننا شروع کر دیا، تو گنے تو ایک کم۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، وہ چوزا کدھر گیا مرغی کا، اور تو یہاں چولہے کے پاس بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیل اٹھا کے بچے کو لے گئی تھی، تو بھئی تو کیا کر رہا تھا اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں چولہے کے پاس اس لیے آ کے بیٹھ گیا تھا کہ لے تو گئی ہے
پکائے گی کہاں جا کے لے تو گئی ہے، پکائے گی کہاں جا کے؟ چولہا تو میرے پاس ادھر آئے گی نا تو میں اس کو پکڑوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک آدمی بیچارہ مرغی کے چوزے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت تو بڑی مشکل ہے، ایمان کی حفاظت تو بڑی مشکل ہے۔ اس کی حفاظت اتنی مشکل ہے، اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کی حفاظت کوئی ایک وقت کا کام نہیں۔ بینک کا گارڈ کھڑا ہے نا حفاظت کے لیے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جا کے آرام سے سو جائے گا، اس کی ذمہ داری ختم۔ مومن ایسا ہے کہ مومن اس خطرے سے بے خبر ہو کر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ یہ جدھر کو بھی جائے گا، جو بھی کرے گا، یہ خطرہ اس کے سر پہ منڈلاتا رہے گا۔ شیطان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، جو بھی کچھ کرے گا یہ کام بگاڑنے کی کوشش کر دے گا۔ اس لیے مومن کو چوکنا ہونا چاہیے، مومن کو چوکنا ہونا چاہیے، ہر وقت اس خطرے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے سب سے بڑی دولت جب انسان کے حوالے کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد قرآن حکیم شروع ہو رہا ہے، چونکہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد قرآن حکیم، ہدایت کا سمندر، ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ کی معرفت کا خزانہ، یہ جو شروع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پہلے اپنے آپ کو محفوظ تو کر لو، اپنے ایمان کو محفوظ تو کر لو، پھر یہ ہدایت میں آپ کی جھولی میں ڈالوں گا، آپ کے دل میں ڈالوں گا، اور پھر جھولی میں جب آ جائے گی، دل میں آ جائے گی، تو پھر تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ پھر قدم قدم پر خطرہ ہوگا، شیطان کسی نہ کس طرح یہ چھیننے کی کوشش کرے گا، چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اور نفذ الرحیم صاحب کا یہ جملہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، فرمایا کرتے ہیں ہمارے والد صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ لوگوں، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، اور بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر آگے موجے ہی موجے، بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ اور آگے موجے ہی موجے۔ یہ ایمان کے بچانے کا سامان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایمان کو بچانے کا سامان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ اور پھر اس جملے کو جتنا یہودی سمجھا ہے نا، اتنا مسلمان نہیں سمجھا۔ مسلمان تو بس قرآن کھول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بس شروع کر دیتا ہے، لیکن یہودی جتنا اس کی گہرائی تک گیا ہے، مسلمان اس کی گہرائی تک نہیں گیا۔ یہودیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کاروائی کیسے ڈالتا ہے، شیطان کاروائی کیسے ڈالتا ہے، دشمنی کیسے ڈالتا ہے، لڑائی کیسے ڈالتا ہے، فساد کیسے ڈالتا ہے، اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے حضور کے زمانے کے یہودیوں سے لے کر اس دور کے یہودیوں تک آپ دیکھ لیں کہ یہ کاروائی اسی طرح ڈالتے ہیں کہ جس طرح شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان سے سیکھیں، ان کے درمیان نفرت پیدا کر دو، ان کے درمیان حسد پیدا کر دو، ان کے درمیان بغض پیدا کر دو، ان کے درمیان حقارت پیدا کر دو، پھر کیا کرو، خود نہ لڑو، ان کو لڑاتے رہو، خود تماشا دیکھتے رہو۔ اب اپنی تاریخ کو، آپ ہسٹری کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں شیطان نے کام کیا ہے۔ آج بھی شیطان کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو، امت کو لڑا کے خود تماشا دیکھتا۔ گردن بھی مسلمان کی ہوتی ہے، تلوار بھی مسلمان کی ہوتی ہے، گولی بھی مسلمان کی ہوتی ہے، سینہ بھی مسلمان کا ہوتا ہے۔ افغانستان کے اندر کیا ہوا، لوگوں کو ڈالر دے دے کے مقامی لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا لیا۔ جس طرح شیطان اپنے نمائندے چنتا ہے نا، اس طرح امریکہ اور برطانیہ اور یہودی بھی اپنے نمائندے چنتے ہیں، ان کو صرف وہ ڈالر دیتے ہیں، آگے کام وہ خود بخود کرتے ہیں۔ اور یہ ڈالروں کے لیے کتنے محتاج ہوتے ہیں، یہ ایسے جھولی آگے پھیلا کے نا تو کہتے ہیں بس اس پہ ڈالتے رہو ڈالتے رہو، ہم سے جو مانگو گے تمہیں دے دیں گے، اور جو چاہو گے وہی کریں گے۔ اب میں کس کس کا نام لے کے آپ کو بتاؤں، آپ خود پڑھے لکھے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح کہ کس کس نے جھولیاں پھیلائی ہیں، ہمیں دے دو، ہم آپ کو امت کی بیٹیاں بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، عافیہ صدیقی کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اکبر، جو ہم سے مانگو گے ہم تمہیں عطا کر دیں گے، جس کو چاہو قتل کرنا ہم اس کو شہید کر دیں گے، کچھ کو اٹھا کے تمہیں دیں گے، کچھ کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، صرف تمہیں ڈالر دے دو۔ اور ڈالر لینے کے بعد انجام کیا ہوا، انجام سے بھی تو آپ باخبر ہیں۔ یہ شیطان کا فارمولہ ہے، جس فارمولے پر بدقسمتی سے مسلمان چلتا ہے اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کہیں لسانی بنیاد پر لڑائی، کہیں مذہبی بنیاد پر لڑائی، کہیں سیاسی بنیاد پر لڑائی، اور فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑائی ہی لڑائی، جھگڑے ہی جھگڑے۔ ان جھگڑوں کا، ان لڑائیوں کا
کتنا خوبصورت سا علاج اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بند کر کے مجھے اور آپ کو دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں اس انسانیت کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے شر سے اور شیطان کی نحوست سے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیطانی اعمال سے بھی پناہ مانگنا سکھایا۔ حدیث کے اندر تقریباً 80 کے قریب جملے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جن میں حضور نے سکھایا دیکھو اس چیز سے پناہ مانگو، اس چیز سے پناہ مانگو۔ ہم خطبے کے اندر نہیں پڑھتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اپنے نفس اور ہمارے نفسوں کے شر ہیں اس شر سے پناہ میں آتے ہیں، برے اعمال کے پناہ میں آتے ہیں۔ حضور نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ علم بھی بعض دفعہ انسان کے لیے خطرے کا الارم بجا دیتا ہے، حالانکہ علم اچھی چیز ہے، لیکن وہ علم جو نفع نہ دے، جو نقصان پیدا کرے، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگنا سکھایا۔ ایسا دل کہ جس دل کے اندر سختی آ جائے اور خوف خدا نہ رہے، اللہ کے نبی نے سکھایا اے اللہ ایسے دل کی سختی سے پناہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی، جہنم سے پناہ مانگنا سکھایا، برے خاتمے سے پناہ مانگنا سکھایا، اور انتہائی زیادہ کمزوری اور بڑھاپا کے انسان کچھ کر نہ سکے اور عبادت کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکے، ایسے بڑھاپے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنا سکھایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا سکھایا، محتاجی سے پناہ مانگنا سکھایا، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا سکھایا، بے بسی، بزدلی، کنجوسی اور بخیلی سے پناہ مانگنا سکھایا، مال کے فتنے سے پناہ مانگنا سکھایا، فقر سے بھی پناہ مانگنا سکھایا، اسی طرح زوال نعمت دینے کے بعد نعمت کا چھین جانا، اس سے پناہ مانگنا سکھایا، بری موت سے پناہ مانگنا سکھایا، دشمن کے غلبے سے پناہ مانگنا سکھایا، برے اخلاق سے پناہ مانگنا سکھایا، اور اسی طرح سکھایا برے دن سے، بری رات سے، برے لمحات سے، اور بری بیماریوں سے، بری گفتگو سے، اور بری خواہشات سے، اور برے لوگوں سے پناہ مانگنا سکھایا۔ اسی طرح ریاکاری سے پناہ مانگنا سکھایا، نفاق سے پناہ مانگنا سکھایا، شرک سے پناہ مانگنا سکھایا، اور خاص کر موت کے وقت پھر دوبارہ شیطان سے پناہ مانگنا سکھایا۔ موت کے وقت انسان ایسی حالت کے اندر ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت بڑا ورگلاتا ہے انسان کو۔ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک بہت بزرگ اللہ والے تھے، نیک تھے، اور شاگرد ایسے ساتھ بیٹھے اور آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں حدیث میں کیا تعلیم دی گئی کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کو کلمے کی تاکید کرو، یعنی تھوڑا سا بلند آواز سے کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آئے وہ کلمہ پڑھ لیں، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اتنی بڑی سعادت۔ تو شاگرد ساتھ بیٹھے ہوئے اور ساتھ کلمے کی تاکید کر رہے ہیں، اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے لا لا لا۔ بہت پریشان ہوئے شاگرد کہ ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ پورا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، لا کہتے ہیں تو لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کہیں یہ مطلب تو نہیں کہ نہیں میں نہیں پڑھتا۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے استاد ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، تو بڑے بے چین اور بے قرار، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، تو پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے تھے لا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا شیطان میرے قریب آ کر یہ کہتا تھا او ہو میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو، میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو، میری دسترس سے نکل گئے ہو، میرے کنٹرول سے نکل گئے ہو، تو آخری وقت کامیاب جا رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت اس کو کہا لا لا لا، ابھی بھی خطرہ ہے، ابھی بھی خطرہ ہے، ابھی بھی خطرہ ہے۔ میں کلمے والا لا نہیں پڑھ رہا تھا، میں کہا ابھی بھی خطرہ ہے، جب تک آخری سانس نکلے گا نہیں اس وقت تک خطرہ باقی ہے۔ تو شیطان کا خطرہ شروع سے لے کے آخر تک چونکہ باقی ہے، اس لیے قرآن حکیم کے آغاز میں ہی فرما دیا کہ دیکھو بہت بڑا مال، دولت، اثاثہ اور نعمت تمہیں ملنے والی ہے، اس نعمت کے ملتے ہی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اور اس دشمن سے دور ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔